حکومت کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے لیڈران سے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے کیا توشہ خانہ سے لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کیمرہ بند کریں جی، کیمرے پہ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے۔ آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مریم بی بی کو بتا رہے تھے، جس طرح اب آپ مجھ سے مشکل کوشچن کریں تو میں کہوں یہ کیمرہ بند کریں جی، کیمرہ بند کریں۔ لندن میں میاں صاحب بیٹھے ہیں، کیوں نہیں سی این این کو انٹرویو دیتے، کیوں نہیں ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک بندے نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، یہ 6-8 بندوں کو بٹھا کے انٹرویو دینا اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے باوجود بھی آپ نہ کر پائیں۔ مریم بی بی کھڑی ہوتی ہیں تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے مظلوم شخص وہ ہے جو لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہ رہا ہے، بہترین ڈیزائنر کپڑے پہنتا ہے، ماشاءاللہ خوش خوراک ہے، خوش لباس ہے، اور وہ پاکستان کی عوام جو آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے وہ اس کے حقوق کا دفاع کریں۔ تو یہاں سے آپ کو ان کی ترجیحات کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اور آج ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ایک طریقے سے فارغ کیا گیا کیونکہ توہین عدالت کا ان کے اوپر الزام لگا۔ انہوں نے عدالت کے کسی فیصلے کو ٹھکرایا نہیں، کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو اب تک اطلاعات ہیں ان کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر ہی کیا۔ تو اگر وہاں پہ اس طرح کی کوئی سچویشن بن سکتی ہے تو پاکستان کے اندر تو پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے اس کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اگر اس کے اوپر حکومت کی جانب سے عمل درآمد نہیں کروایا جاتا تو میرے خیال میں چیزیں اب توہین عدالت کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ اس حکومت نے اپنا تمام تر سیاسی بیانیہ توشہ خانہ کے اوپر بنایا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے یہ لیا، توشہ خانہ سے وہ لیا۔ اب جب ریکارڈ سامنے آیا ہے تو حکومت کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے لیڈران سے پوچھا جائے کہ جناب یہ آپ نے کیا توشہ خانہ سے لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کیمرہ بند کریں جی، کیمرے پہ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے۔ سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کیوں کی، یہ بڑا کویسچن ہے۔ وہ اس لیے کی کہ آپ کو عمران خان کے خلاف اور کچھ ملا نہیں تو آپ نے توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، اور اب جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ گاڑی تو وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کبھی گاڑی استعمال کی، نہ ہمارے پاس یہ تھا، نہ ہمارے پاس وہ تھا۔ میرے خیال میں اب یہ تلوار لٹک نہیں رہی ہے، یہ تلوار کافی حد تک حکومت کے اوپر گر چکی ہے، اس لیے کہ عدالت نے یہ کہا کہ نہ صرف آپ 1990 سے لے کے 2001 تک کی تفصیلات جمع کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ 1947 سے ساری تفصیلات سامنے جمع کروائیں۔ تو میرے خیال میں یہ اگین حکومت کا ایک ایسا بیانیہ تھا جو ان کے متعدد بیانیوں کی طرح اپنے ہی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ایک تو یہ تاثر اب زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شریف خاندان بڑے مینج قسم کے انٹرویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آلدو کہ جو منصور علی خان صاحب نے پہلے مریم بی بی کا انٹرویو کیا تھا، بڑا زبردست انٹرویو تھا، اسی کے اندر اتنی زیادہ چیزیں تھیں کہ وہ مریم بی بی کو بعد میں لوگوں نے اس کے اوپر کوسچنز بھی کیے کہ یہ چیز آپ صحیح جواب نہ دے سکیں، یہ چیز آپ جواب نہ دے سکیں، تو وہ انٹرویو تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس انٹرویو کے اندر سے اب کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مریم بی بی کو بتا رہے تھے، جس طرح اب آپ مجھ سے مشکل کوشچن کریں تو میں کہوں یہ کیمرہ بند کریں جی، کیمرہ بند کریں۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، آپ نے اگر سیاسی لیڈر بننا ہے اور 6 بندوں کو بٹھا کے آپ نے یہ انٹرویو دینا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ میاں صاحب کی بھی اس طرح کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں کہ جب وہ موزز کسی صحافی کو انٹرویو دے رہے ہیں تو پیچھے سے لوگ بول رہے ہیں، بیچ میں ان کو روک دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں، مریم بی بی ہو جائیں یا پھر میاں صاحب ہو جائیں، لندن میں میاں صاحب بیٹھے ہیں، کیوں نہیں سی این این کو انٹرویو دیتے، کیوں نہیں ڈی ڈبلیو کو انٹرویو دیتے، کیوں نہیں فرانس ٹوڈے کو انٹرویو دیتے، کیوں نہیں اے بی سی کو انٹرویو دیتے، کیوں نہیں ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک بندے نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، یہ 6-8 بندوں کو بٹھا کے انٹرویو دینا اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے باوجود بھی آپ نہ کر پائیں، تو یہ بنیادی طور پہ یہ اس سے شو کرتا ہے کہ آپ میں یا تو اتنی صلاحیت نہیں ہے یا پھر آپ جو ہے اتنی کوئی تیاری کر کے نہیں آتے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے ان کی میڈیا ٹیم کے لیے۔ وہاں پہ جو آئین ہے نا، آئین کی وہاں پہ ایک طرح سے جشن منایا گیا۔ کس جگہ پہ جشن منایا گیا؟ پارلیمان میں، کیونکہ پارلیمان کہتے ہیں کہ بالادست ہے اور پارلیمان کی بالادستی آپ نے ماننی ہے۔ اب پارلیمان کی بالادستی کوئی لیبارٹری کے اندر ہم نے تجربہ تو نہیں کیا تھا کہ چیزیں اکٹھی کی اور آگ لگائی اور شف بیچ میں سے پارلیمنٹ نکل آئی۔ پارلیمنٹ کہاں سے نکلی؟ آئین سے نکلی۔
پارلیمنٹ کی طاقت کیا ہے؟ آئین. لیکن وہ پارلیمنٹ جس کے اندر 50% نمائندگی نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ جس کے اندر اپوزیشن لیڈر حکومتی ٹکٹ کا امیدوار ہے، وہ پارلیمنٹ جس کے اندر نیب جیسے قوانین جو ہے ان میں ترامیم کر کے اپنے مقدمے صاف کروائے جا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق واپس لیا جا رہا ہے، عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان میں مبینہ طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے معزز عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں منظور کر رہی ہے. تو کیا اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اتنا اخلاقی جواز موجود ہے جو قیادت ادھر وہاں پہ موجود ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آئین کا جشن وہاں پہ منائیں. میرے خیال میں خود سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئین کو روندیں گے، انتخابات نہیں کروائیں گے، تو آپ خود پارلیمان کی بھی اور آئین کی بھی نفی کر رہے ہیں. یہ جو حکومت آئی، اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ حکومت جو ہے کوئی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئی. آج شہباز شریف صاحب نے، محترم پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ غیر مقبول حکومت کو ہم نے ختم کیا اور ہماری حکومت آئی. اور تو وہ جماعتیں جن کے منشور بالکل مختلف تھے وہ سب اکٹھی ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے، کوئی سیاسی مقصد تھا. لیکن کیا وہ سیاسی مقصد یہ تھا کہ عوام کو آٹے کی لائنوں میں لگایا جائے؟ کیا وہ سیاسی مقصد یہ تھا کہ 4-4 5-5 ہزار ڈالرز کی ایل سی نہ کھلے، آپ کا ادرک اور پیاز جو ہے وہ پورٹ پہ پھنسا رہے، وہاں پہ لوگ جو چیزیں منگوائیں ان کی وہ پیمنٹ نہ کر سکیں؟ کیا وہ یہ سیاسی مقصد تھا؟ یا پھر وہ سیاسی مقصد یہ تھا کہ آپ نے ایف آئی اے کے اپنے کیسز ختم کروانے تھے، نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی تھی، وہ لوگ جو باہر عدالتی مفرور بیٹھے تھے ان کو سرکاری تیاروں میں واپس لانا تھا، ان کو ریلیف ملنا تھا؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس حکومت کی پرائورٹیز کیا ہیں. جب تک آپ کی پرائورٹیز یہ ہوں کہ آپ نے اپنے مسائل حل کرنے، اور آپ اس حکومت کا بیانیہ دیکھ لیں نا، وہ کھڑے ہوتے ہیں بلاول صاحب تو وہ اپنے والد صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مریم بی بی کھڑی ہوتی ہیں تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے مظلوم شخص وہ ہے جو لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہ رہا ہے، بہترین ڈیزائنر کپڑے پہنتا ہے، ماشاءاللہ خوش خوراک ہے، خوش لباس ہے، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں پھرتا ہے، دنیا کے مہنگے ترین سٹورز پہ شاپنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ پاکستان کا مظلوم ترین شخص ہے، اور وہ پاکستان کی عوام جو آٹے کی لائنوں میں مر رہی ہے وہ اس کے حقوق کا دفاع کریں. تو یہاں سے آپ کو ان کی ترجیحات کا پتہ چل سکتا ہے.